بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں کیسے آرام کروں جب کہ سور والے فرشتے یعنی اسرافیل علیہ السلام سور کو منہ میں لیے ہوئے اس حکم پر کان لگائے ہوئے ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم صادر ہو اور وہ اس میں پھونک دیں۔ دوستو، سور پھونکا جانا یعنی قیامت کا قائم ہونا۔ اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے، سور پھونکنا ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا کے لوگ اس سور کی آواز کی وجہ سے وہ سب مر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا منظر یہ ہوگا کہ لوگ اپنے کاروبار میں اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ لوگ مثال کے طور پہ حضور نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کسی آدمی نے یوں کپڑا کھولا کسی کو دکھانے کے لیے، ابھی لپیٹ نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو قیامت قائم ہونے کی ابتدا سور پھونکنے سے ہوگی۔ جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعا سکھائی۔ فرمایا تم یوں کہا کرو: حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ تو دوستو، ہم سب کو آخرت کی، قبر اور قیامت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور آپ اس حدیث میں غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں کیسے آرام کر سکتا ہوں، حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سور والا فرشتہ وہ سور پھونکنے ہی والا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو حضور نے آرام کیا بھی نہیں، یعنی رات بھر اس قدر قیام کرتے کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ یہ کیفیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ یعنی حضور تو اس قدر عبادات میں مصروف ہیں اور آرام نہیں کر رہے، اور عبادات کی پوری پابندی۔ آرام نہ کرنے کا مطلب کہ عبادت کے وقت آرام نہیں کر رہے۔ اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم فرائض اور ارکان اسلام سے بھی غافل ہیں، ہم امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے غافل ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے ہٹے ہوئے۔ تو ہم سب کو چاہیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق اعمال کریں اور فرائض و ارکان اسلام کی بھرپور پابندی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔